ایمان کے بعد خدمت خلق اور پھر اس کے بعد نماز کا ذکر آ رہا ہے اور فرمایا کہ واقام الصلاۃ کہ نماز کو قائم کیا جائے. گویا کہ نیکی میں یہ سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس کو کسی ایک چھوٹی سی چیز کے ساتھ منسلک کر کے اور اسلام کو محدود کر دینا یہ کسی بھی طور پر مناسب اور جائز نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے, اچھائی کیا ہے اور کون سے کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور کون سے ناپسند ہیں, کن کاموں کی وجہ سے انسان کا رتبہ بلند ہوتا ہے اور کن سے کمتر ہوتا ہے. اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے, ایمان کے بعد خدمت خلق اور خدمت خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ایک نیا خوبصورت پہلو کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے, رکوع کیا جائے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہی ہے جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں, وہ بادشاہ ہے, سر اس کے سامنے جھکا رہے ہیں, وہ حاکم کل ہے اور ہم محکوم ہیں اس کے عبد ہونے کے ناطے سے اسی کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں. یہ ایک اس کی علامت ہے. اور دیکھیے پھر اس کے بعد کہہ دی کہ وآت الزکوٰۃ. ابھی کچھ دیر پہلے کہا جا رہا تھا کہ بندوں کی خدمت کرو, مال تقسیم کرو. زکوٰۃ کا حکم دوبارہ آ گیا کہ وہ جو انسان جس کے پاس مال ہے اور ایک خاص نسبت تک پہنچ چکا ہے اس نے تو لازماً زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. لیکن صرف زکوٰۃ سے بات نہیں چل رہی, بلکہ جو انسان کے پاس مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے. اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ 7.5 تولے تک سونا پہنچے گا تو میں زکوٰۃ شروع کروں گا اور اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. ہمیں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جانثاروں کی صورت نظر آتی ہے کہ اگر ایک کھجور بھی ہے تو اس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک روٹی ہے تو آدھی فقیر کو دے دی جاتی ہے, آدھی خود کھا لی جاتی ہے, اور بعض اوقات پورا کا پورا ہی دے دیا جاتا ہے اور خود اللہ پہ توکل کرتے ہوئے پانی سے روزہ افطار کر لیا جاتا ہے. تو گویا زکوٰۃ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کر دیا گیا. اب دیکھیے نیکی میں اور کیا بات شامل کی گئی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. جب بھی اللہ کے بندے وعدہ کرتے ہیں تو وعدوں کو پورا کرتے ہیں. گویا کہ وعدے کو ایفا کرنا یہ بھی نیکی میں شامل کیا گیا ہے اور اس کو عبادت میں شامل کیا گیا ہے. وہ وعدہ جو بندہ اپنے اللہ سے کرتا ہے, کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہ وعدہ جو ایک فرد اپنی پوری قوم سے کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے اور وہ کریں گے, اور وہ وعدہ جو ایک فرد اپنے ادارے میں کسی فرد سے کرتا ہے, اور وہ وعدہ جو ایک ادارہ کسی دوسرے ادارے سے کرتا ہے, اور وہ وعدہ جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کے وعدے پورے کیا کرو, کیونکہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھتے ہیں, کیونکہ تم انہیں سب کچھ دیتے ہو, اور جب ان کا وعدہ ٹوٹ جائے گا تو بھرم ٹوٹ جائے گا تمہارا اور اعتماد ان کا ختم ہو جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو تم چھوٹے سے رازق ہو اس پر اعتماد ٹوٹا تو کہیں بڑے رازق پر اعتماد ٹوٹ نہ جائے. یہ والی کیفیت بھی ہمیں یقیناً اختیار کرنی چاہیے کہ وعدے کو پورا کرنا اس کو عبادت کا جز سمجھتے ہوئے کرنا چاہیے, اور یہ نیکی ہے. اور کیا کہا کہ والصابرین فی البأساء والضراء. انسان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کیا جائے, مال میں کوئی نقصان پہنچے تو اس پہ صبر کیا جائے. اور صبر کا معنی یہ نہیں کہ خاموش ہو گیا اور آدمی اپنی بزدلی کا جو ہے وہ اظہار کرنے لگا اور کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اور غم کھانے لگا اور پریشان ہونے لگا. بلکہ صبر کا اصل معنی یہ ہے ثابت قدم ہو جانا, کہ یہ سب فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو, اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں. یہ مال گیا تو یہ بھی اللہ کا تھا, یہ بچے اگر ان میں سے کسی کو آزمائش ہو گئی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی, بلکہ ہم تو خود اللہ کے لیے ہیں. و انا الیہ راجعون, اور ہم اسی کی طرف واپس پلٹ کے جا رہے ہیں اور جانے ہی والے ہیں. تو کہا گیا کہ صبر کرو, چاہے جسمانی مشقت ہو یا مصیبت ہو, بیماری کی حالت ہو یا مال کی تنگی اور مصیبت آ جائے تو اس میں صبر کیا کرو, یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرو. اور کیا کہا, وحین البأس. اب دیکھیں کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کو چھوڑا گیا ہو, کہ جنگ میں قتال ہو رہا ہے اور مارکا گرم ہے, اس موقع پر جو فرد, جو مسلمان مجاہد, جو فوجی ثابت قدم ہے, ڈٹا ہوا ہے, یہ در حقیقت نیکی کر رہا ہے. اور کہا کہ یہ نیکی ہے کہ میدان میں ثابت قدم ہو جاؤ اور وہاں ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کرو. وہ دشمن جو اللہ کا ہے, وہ دشمن جو تمہاری جان کا ہے, وہ دشمن جو تمہارے مال کا ہے, اور وہ دشمن جو تمہارے وطن کا ہے. اللہ کے رسول کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ شہید صرف وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا اس انداز میں مارا جاتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مقصد تھا. وہ بھی شہید ہے جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا, جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا, جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا. تو جب کبھی مارکا ہو تو مارکے میں ثابت قدم ہونا, ڈٹ جانا, مضبوطی کا مظاہرہ کرنا, اس کو بھی نیکی میں شامل کیا گیا ہے. اللہ فرماتے کہ اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں سچے لوگ,
یعنی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سچ جانا اور پوری زندگی میں اس کے ثبوت فراہم کرتے رہے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے قرار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اور چاہے وہ معاملہ ایک بچے کے ساتھ ہو، چاہے وہ معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ ہو، یا کسی اور فرد کے ساتھ ہو، ایک ادارے کے ساتھ ہو، پوری قوم کے ساتھ ہو، یا اللہ کے ساتھ ہو، تو اس میں وعدے کو پورا کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ حضرت ابو ذر نے ایک بار اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں اگر جنت میں جانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان اختیار کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اور کچھ بھی کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ ہاں، اگر کوئی مظلوم ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، مظلوم کی مدد کر دو گے تو یہ بھی نیکی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، یہ نہ کر سکتا ہو تو پھر کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ہنر جانتے ہو تو یہ ہنر کسی اور کو سکھا دو، یہ بھی اس کی مدد ہے اور یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی نیکی کی بات بتا دو اور کوئی علم سکھا دو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر وہ بھی نہ جانتا تو پھر کیا کرے؟ یہ باتیں ہوتی رہیں تو بالآخر اللہ کے رسول مسکرائے اور ڈانٹتے ہوئے ایک پیار بھرے ڈانٹ میں اپنے اس ساتھی سے کہتے ہیں اور جانثار سے کہتے ہیں کہ ابو ذر، کوئی کام کرنے بھی دو گے کہ نہیں کرنے دو گے؟ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ابو ذر، اگر تمہارا ساتھی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کر لے کہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یعنی خود کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو گویا کہ نیکی کا تصور جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں اور جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا تعلق صرف نماز سے، محراب سے، ممبر سے، مسجد سے نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے سے ہے۔ اور انسان کا پتہ تو چلتا ہی تب ہے جب وہ معاشرے کے اندر رہتا ہوا، انسانوں کے درمیان رہتا ہوا، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بناتا ہے۔ گوشہ نشینی اختیار کر لینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، غاروں میں چلے جانا، صحراؤں میں چلے جانا، جنگلوں میں جا کے زندگی بسر کر دینا، اس کو تو بزدلی کہا جا سکتا ہے، بلکہ راہ فرار اختیار کر دینے کو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جنگ اور مارکے کو چھوڑ دیا ہے اور جا کے عافیت کی راہ تلاش کر لی ہے۔ میدان میں رہیں، اسی معاشرے میں رہیں، انسانوں کے درمیان میں رہیں، اور پھر اپنی شخصیت اور کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ ہاں، ہم باقی اللہ کے بندے ہیں، اور یہ ہیں وہ کام جو ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے کچھ لوگ اور لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے۔ ایک زمانے میں ایک عابد تھے جو کہ اپنی عبادت کی وجہ سے بہت جانے جاتے تھے، ان سے کوئی غلطی ہوئی اور غلطی کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت کے پیغمبر وقت کو یہ اندیہ ہوا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزاروں کی فہرست سے کاٹ دیا ہے اور ناشکروں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ جب ان کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا الحمدللہ۔ تو پیغمبر وقت بڑے پریشان، انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر تو آزمائش ہے، پھر بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ہے تو نام تو اسی کے رجسٹر میں ہے نا، بھلے ناشکروں کی فہرست میں ہے یا بھلے کسی میں ہے۔ اب میری ایک ریکویسٹ آپ پہنچا دیں اللہ تعالیٰ تک، یہ میں حکایات گنج بخش سے واقعہ ریلیٹ کر رہی ہوں، آپ یہ میری درخواست پہنچا دیں کہ مجھے اتنا بڑا اور اتنا طویل و عریض کر دیا جائے کہ جب مجھے جہنم میں ڈالا جائے تو سارے کا سارا جہنم جو ہے وہ ایک میرے وجود سے بھر جائے اور اس کی باقی کی مخلوق جو ہے اس کے لیے جگہ نہ بچے، تاکہ ایک میں اگر شکار ہوں تو باقی لوگ جو ہیں انہیں نجات مل جائے۔ تو اسی وقت اس پیغمبر وقت کو یہ معلوم، ان کے اوپر وحی آئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ بتا دیں کہ آپ کو یہ جو مبتلا آزمائش کیا گیا تھا وہ آپ کے اسی خلوص اور ایثار کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ جو شخص اپنی دعا میں اور اپنی فیلنگز میں دوسرے لوگوں کو شامل رکھتا ہے اور ان کے لیے اچھی فیلنگز رکھتا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے۔ آپ نیت کر لیتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے اچھائی کا اور خیر کا باعث بنیں گے تو اس سے آپ کا درجہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے آپ سے اوپر سے وہ تمام آزمائشیں دور کی اور دوبارہ سے آپ کا جو درجہ ہے وہ بحال کر دیا۔ بالکل آپ نے بجا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک بار دعا کر رہے تھے اور اپنے لیے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر، مجھے یہ دے دے اور میں اس کی تمنا کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت علی یہ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، تو آپ نے حضرت علی کا کندھا جو ہے تھپ تھپایا یوں کر کے اور کہا کہ علی، اپنی دعا کو سب کے لیے کر دو۔ اور اپنے لیے دعا مانگنا اور سب کے لیے دعا مانگنا، ان دونوں میں اتنا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہ کہا کہ جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کم ہو گئے ہیں اور وہ صرف ایک بندے کو دے دے گا تو خزانے ختم ہو جائیں گے، بلکہ سب کے لیے دعا کرو اور پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ خود تمہاری اپنی تمناؤں کو اور آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ دعا کر رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے جنت کا، وہ مانگو کہ وہ بڑا بادشاہ ہے
اور جو जितना बड़ा होता है उससे उतनी बड़ी तमन्ना की जाती है